بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مسلمانوں کا زمانہ قدیم سے ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کرواتے ہیں، جسے ہم کنڈے کی نیاز بھی کہتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو ہی کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ لیکن دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تو ماہ رجب کی 15 تاریخ کو ہوا تھا، نہ کہ 22 تاریخ کو۔ تو مسلمان کنڈے کی نیاز 22 تاریخ کو کیوں کراتے ہیں؟ 22 تاریخ کو ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس دن کو اتنی خاص اہمیت دی جاتی ہے؟ دوستو، جس کی نظر و نیاز کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت امام جعفر کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ تھا۔ بہرحال کنڈوں کی شرعی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے، ایک ہی گزارش ہے کہ چاہے ویڈیو کو لائک نہ کریں لیکن مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ شکریہ۔ یہ کہانی 1300 سال پہلے سید گھرانوں کی ہے، مہکتے پھول کہ جن کی خوشبو آج بھی محسوس کی جاتی ہے، اور وقت کے بڑے بڑے امام اور علماء آج بھی ان سے فیض پاتے ہیں۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے 12ویں امام میں سے چھٹے امام ہیں، اور آپ مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول 83 ہجری مطابق 20 اپریل 702 عیسوی بروز جمعرات کے دن پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا، جو حضرت امام حسین کے پوتے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام فروہ تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور بعض لوگ ابو اسماعیل لکھتے ہیں۔ آپ کا مشہور لقب صادق ہے۔ دوستو، سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دو ایسے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جنہیں سن کر آپ کا دل حضرت امام جعفر کی عقیدت اور محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ سفر طویل تھا، اس لیے ہم ایک جگہ سوکھے کھجوروں کے درخت کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے یعنی حضرت امام جعفر صادق نے اندر ہی اندر کچھ پڑھنا شروع کیا جو ہرگز میں سمجھ نہ سکا، پر اچانک آپ نے ان سوکھے درختوں کی طرف منہ کر کے کچھ ارشاد فرمایا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کے سوکھے درخت جن پر کوئی کھجور نہ تھی آپ کی طرف جھک گئے، جن پر تازہ اور خوشبودار کھجوریں لٹک رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھجوریں کھاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھجوریں کھائیں۔ ایسی مزیدار کھجوریں میں نے پہلے کبھی نہ کھائی تھیں۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ایک اعرابی بھی وہاں موجود تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس نے کہا، آپ جیسا جادوگر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی سے فرمایا، ہم کوئی جادوگر یا مجوسی نہیں ہیں، بلکہ ہم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ہم بارگاہ خداوندی میں ہی دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعا قبول فرماتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل بھی تبدیل ہو جائے گی، تمہاری شکل کتے کی شکل بن جائے گی۔ اس اعرابی نے اپنی ذہانت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا، بے شک آپ دعا کیجیے۔ جیسے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ فوراً اعرابی ایک کتا بن کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا تعاقب کیجیے۔ میں اس کے پیچھے گیا اور دیکھا وہی کتا اپنے گھر میں جا کر اپنے بال بچوں اور گھر والوں کے سامنے دم ہلانے لگا۔ گھر والوں نے ڈنڈا مار کر اسے اپنے گھر سے بھگا دیا۔
میں نے واپس آ کر تمام حال آپ سے بیان کر دیے۔ اتنے میں وہ کتا بھی آ گیا اور آپ کے سامنے زمین پر لیٹنے لگا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ ایسی حالت دیکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ فوراً انسان بن گیا۔ اس کے بعد حضرت اس انسان سے فرمایا، اے عرابی، میں نے جو بھی کچھ کیا تھا اس پر یقین ہوا یا نہیں؟ وہ عرابی گڑ گڑاتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میں 1000 بار آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بار پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے بیان کیا، وہ ایک روز بہت سے لوگوں کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت ابراہیم کے 4 پرندے کو ذبح کر کے زندہ کرنے کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ اگر تم طلب کرو تو میں تمہیں ویسا ہی کر کے دکھاؤں؟ ہم نے کہا، جی ضرور دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، اے مور ادھر آؤ۔ اسی وقت ایک مور حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے کوے تم بھی آؤ۔ فوراً سے پہلے کوہ بھی آ گیا۔ پھر فرمایا، ایک بار ادھر آؤ۔ فوراً ایک باز بھی حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے کبوتر تم بھی ادھر آؤ۔ فوراً ایک کبوتر بھی حاضر ہو گیا۔ جب چاروں پرندے آ گئے تو آپ نے فرمایا، ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کا گوشت ایک دوسرے میں ملا دو، لیکن ہر پرندے کے سر کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ نے مور کے سر کو پکڑ کر فرمایا، اے مور، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ مور کی ہڈیاں اور گوشت مور کے ساتھ مل جائے۔ فوراً ایک صحیح سلامت مور بن گیا۔ اس طریقے سے باقی تینوں پرندے بھی زندہ ہو گئے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی معجزوں کی وجہ سے ان کے آنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق کے علم کا یہ عالم تھا کہ کچھ ہی وقت میں ان کے 4000 سے زیادہ شاگرد بن گئے تھے اور دور دور سے لوگ ان کے پاس علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ لہٰذا جابر ابن حیاء یعنی فادر آف کیمسٹری کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ یعنی حنین سینا کا سب سے بڑا امام کہا جاتا ہے اور ملک ابن انس جیسے مشہور شخصیت آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق کی شہرت سے وقت کا خلیفہ یعنی خلیفہ منصور فکر مند رہتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ حضرت امام جعفر صادق کی شہرت اگر اسی طرح قائم رہی تو وہ دن دور نہیں کہ جب خلافت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے وہ حضرت امام جعفر صادق کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ لہٰذا ایک دن ایسا ہوا کہ خلیفہ منصور نے اپنے اسی ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت امام جعفر صادق کو اپنی دربار میں طلب کیا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک بندے کو حکم دے رکھا تھا کہ جب جعفر بن محمد آئیں تو میرا اشارہ پاتے ہی انہیں قتل کر دینا۔ خلیفہ منصور کے دربار میں رہنے والے آدمی کا بیان ہے کہ میں امام جعفر کے ہمراہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں جس کا مجھے علم نہ ہو سکا۔ حضرت امام جعفر صادق جیسے ہی خلیفہ منصور کے محل میں داخل ہوئے تو ایک زلزلہ سا آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خلیفہ منصور جو حضرت امام جعفر صادق کو قتل کرنے کا فل پلان بنا چکا تھا، وہی خلیفہ ننگے پاؤں آپ کے استقبال کے لیے باہر آ گیا۔ کھڑے ہو کر آپ کو اپنی نشست پر بٹھا دیا۔ لہٰذا جب آپ اٹھ کر باہر تشریف لے آئے تو خلیفہ منصور پر اسی وقت بے ہوشی طاری ہو گئی اور دیر رات تک بے ہوشی میں رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ جب امام پاک آئے تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کا منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا حصہ محل کے اوپر تھا۔ وہ مجھے صاف طور پر کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں، اگر تو نے امام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دی تو میں تجھے اور تیرے محل کو نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ سن کر میری طبیعت کا
میری طبیعت قابو سے باہر ہو گئی اور میں بھی کچھ نہ کر سکا۔ اسی طرح خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی پر ہر بار ناکام ہوتا گیا۔ لیکن جب امام پاک کا وقت پورا ہوا تو منصور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا دنیا کو اپنے علم سے روشن کرنے والا یہ ستارہ 15 رجب 148 ہجری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ منصور نے کسی بہانے حضرت امام جعفر صادق کو زہر کھلا کر شہید کر دیا تھا۔ تحقیقی اور مسند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے وصال کی تاریخ 15 رجب کی ہے۔ اور رہا 22 رجب کا سوال، 22 رجب کو مسلمان کنڈی کی نیاز کیوں دلاتے ہیں؟ تو آپ کو بتا دیں کہ 21 رجب کا دن گزر کر 22 رجب کی رات نماز تہجد اللہ پاک نے سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوث کبریٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ! آج 22 رجب ہے، آپ نے اللہ کی ذات سے یہ عظیم نعمت بطور شکر نیاز بنوائی جو دودھ اور چاول ملا کر بنائی گئی تھی، جسے ہم کھیر کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق خاندان رسول کے چشم چراغ تھے۔ آپ کے گھر میں ٹوٹی چٹائی مٹی کے کچھ برتن تھے، لہٰذا آپ نے اپنے دوستوں احباب کو بلایا اور فرمایا کہ آج رات اللہ عز و جل نے مجھے مقام غوث کبریٰ عطا فرمایا ہے۔ اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے مٹی کے پیالوں میں ان سب لوگوں کو نیاز پیش کی، لہٰذا یہیں سے کنڈے کی نیاز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کبریٰ اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک بہترین انعام ہے، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ آخری بار یہ انعام حضور غوث پاک کو عطا کیا گیا تھا۔ ان کے بعد غوث کبریٰ ایک بار حضرت امام مہدی کو عطا کی جائے گی۔ اور اب رہا نذر و نیاز کا مسئلہ، تو آپ کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں فاتحہ خوانی، چاہے آپ صبح کریں چاہے شام کو، ثواب و فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 15 رجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے، 22 رجب کو آپ کو غوث کبریٰ سے نوازے گئے تھے، اس لیے آپ امام جعفر کی نیاز دونوں تاریخوں میں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ امام جعفر صادق کی نیاز دونوں تاریخوں میں کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی ہے، آپ احصال و ثواب کی گرد سے فاتحہ خوانی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور اسی حساب سے اجر بھی ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔